الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ قادیانی لوگ قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین، تو یہ ہوں گے ان کے ساتھ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جن پر اللہ نے انعام کیا اور احسان کیا، جیسے انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت سے آدمی نبی بنتا ہے، صدیق بنتا ہے۔ ہم نے کہا یہاں معیت کا ذکر ہے، اہمیت کا ذکر نہیں ہے۔ اور وہ ایک صحابی تھے، ان کے حضرت صوبان نام ہے، ان کی تڑپ کی وجہ سے آیت نازل ہوئی کہ حضور مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کل جنت میں جب آپ ہوں گے تو ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ آپ کا تو اعلیٰ درجہ ہوگا اور ہمارا پتہ نہیں جنت میں ہوں گے یا کدھر ہوں گے۔ تو اس پر یہ آیت اتری اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ہاں ملاقات بھی ہوگی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ لہذا یہ معیت کے معنی میں ہے، ساتھ ہونے کے معنی میں۔ اور میں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ حدیث پاک میں التاجر الصدوق، سچا تاجر وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ بہت سارے سچے تاجر ہیں، تو یہ سارے نبی بن گئے، تو لہٰذا یہ مطلب لینا غلط ہے۔ آج کے درس میں ہم اس پر یہ گفتگو کریں گے کہ پوری امت میں تین زمانے ایسے ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی بشارت دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ یہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یہ لوگ، اس کے بعد اور پھر اس کے بعد، یعنی صحابہ پہلا درجہ، دوسرا تابعین اور تیسرا تبع تابعین۔ تو ان طبقات میں تو کوئی رسول اللہ کا اطاعت نہ کر سکا، اور 1200-1300 سال بعد ایک دجال اٹھتا ہے جو دنیا جہان کا بدبودار اور غلیظ آدمی تھا، اور اس کا کردار متعفن تھا، مرزا غلام قادیانی۔ یہ رسول اللہ کی اطاعت کر کے اس مقام پہ بیٹھ گیا، یہ کتنی عجیب بات۔ یہی سوال مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ناصر سے قومی اسمبلی میں کیا تھا، تو اسمبلی والوں کی سمجھ میں آیا کہ جھوٹا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان جیسی شخصیات اس مقام پر فائز نہیں ہے، اور قادیانی آ کر وہ اس مقام پہ فائز ہوا۔ یاد یہ بات غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا، ہمارے تمام کتب کے اندر، اصول کی کتابوں میں، فقہ اور عقائد کی کتابوں میں یہ طے شدہ ہے اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ نبوت اطاعت سے نہیں ملتی۔ نبوت کیا؟ صحابیت بھی اطاعت سے نہیں ملتی۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مقام صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ دنیا جہان کے سارے قطب، ابدال، نیک، متقی، پرہیزگار، اگر یہ سارے مل جائے تو ایک صحابی کے قدم و تلے خاک کی بھی برابر نہیں۔ تو نبوت کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے آدمی؟ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، قرآن کہہ رہے کہ جب طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو مجھے کیوں نہیں بنایا، سردار نے کہا، تو اللہ فرماتے اللہ خوب جانتے کہ کس کو اپنا نبی بنائے۔ یہ وہابی ہے، کسبی نہیں ہے۔ محنت، عبادت، ریاضت کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔
اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کس کو اپنا رسول بنائے۔ لہذا یہ وہابی چیز ہے، نبوت کیا ہے؟ وہابی، یہ من جانب اللہ متعین ہے اللہ کے ہاں سے۔ اچھا، اب اس آدمی کی بیانات میں تضاد دیکھو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ من یطع اللہ و رسول میں ہے کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو نبیوں کے ساتھ ہوگا تو نبی بن جاتا ہے، جبکہ یہ مطلب غلط ہے۔ اب ایک اور جگہ دیکھو کیا کہتا ہے، ایک اور جگہ میں وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حقیقت الوحی، اور اس کے صفحہ 67 میں، اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، اس کے 22ویں جلد کے 70ویں صفحہ پر وہ لکھتا ہے کہ اب میں بموجب آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجے میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی ہے۔ تیسرے درجے کی نعمت دراصل یہ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، اور سورہ ضحیٰ میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ کو ہم نے تنگ دست پایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو مالدار کیا، لہذا یتیم کو نہ جھڑکنا، سائل کو نہ جھڑکنا۔ اسی طرح وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو علوم نبوت سے ناواقف پایا تو اس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ کو جو علوم نبوت ہم نے دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، لہذا بیان کرو، تو حضور کو حکم ہے۔ تو یہ بدماش یہ کہہ رہے، کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا، غلام قادیانی کہہ رہے کہ یہ تو شکم مادر کے اندر نبی تھا اور میری طرف سے ہبہ ہے تجھے نبوت، لہذا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو بیان کرو۔ ایک طرف کہہ رہے اطاعت سے میں نبی بنا، دوسری طرف کہتے ہیں شکم مادر سے میں نبی بنا۔ یہ تضاد ہے، یہ کیا ہے؟ تضاد۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ چنانچہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، محنت سے آدمی نبی نہیں بنتا، ریاضت عبادت سے نہیں، وہابی ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا میں لکھتے ہیں من ادعا نبوت احد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بعده او من ادعا النبوت لنفسی او جواز اکتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها وكذلك من ادعا منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة فهؤلاء كلهم كفار، کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کے لیے نبی مانے، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا نبی مانے، کوئی آدمی جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرے دل کی صفائی کی بنیاد پر مجھے وحی ہوتی ہے، اگرچہ نبی نہ کہے لیکن یہ کہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے، اس طرح کا دعویٰ کرے، یا یہ کہے کہ نبوت کسبی ہے، محنت سے آدمی نبی بن سکتا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا دعویٰ کرنے والی کافر ہے، کافر۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان روشن سوالوں سے معلوم ہوا جواب ان سے کہ نبوت کسبی ہونے کا، کسبی کا معنی کسب، محنت کے ذریعے آدمی کو نبوت ملے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، دلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ آج ہمارے ساتھی کم ہے، میں سفر پہ گیا تھا جو عشاء کے بعد رات کو لاہور گیا، الحمدللہ ابھی شام کو پہنچ گئے ہیں، تو بعض ساتھیوں کا خیال تھا کہ مولوی صاحب نہیں ہے، اور جمعے میں بھی ناوا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔